السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 22واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ 22ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے 34 تک پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر ڈبل عذاب ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور نیک اعمال کرنے پر ثواب بھی ڈبل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ڈبل ثواب اور ڈبل گناہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہے اور انہیں دیکھ کر جو نیکی یا برائی کرے اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں رزق کی بشارت دی ہے کہ ایک باعزت رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے، اور یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3006 ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو فرمایا ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے تم جہان کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارا مقام دوسروں سے بلند ہے کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ پایا جائے تو پھر تم دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور ہمیشہ خود کو اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رکھنا ہے۔ اور اسی طرح فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کے وجود میں جیسے کشش ہوتی ہے بالکل اسی طرح اس کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو حکم دیا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو تو لہجے کے اندر سختی اور مضبوطی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگ آپ کی بیویوں سے ہی پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دین ہے، تو اس کے بارے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آگاہ کر سکتی تھی۔ جیسے غسل کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں اور نبی علیہ السلام اکٹھے ایک برتن میں نہاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایسے مسائل جو کہ دین کا حصہ ہیں، یہ آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ جب آپ نے اس طرح سے کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو لہجے کے اندر مضبوطی اور سختی ہونی چاہیے۔ عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی آواز غیر محرم کے لیے جو ہے وہ سننا جائز نہیں ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مسائل پوچھنے جاتے تھے۔ اگر آواز کا پردہ تھا تو یہ چیز قطعاً جائز نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو کبھی بھی اجازت نہ دیتے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ لہجے میں سختی ہو اور تم اگلے بندے کی انسلٹ کر کے رکھ دو۔ نہیں، لہجے میں اگرچہ سختی ہو لیکن بات وہی کرنی ہے جو اخلاق کے منافی نہ ہو۔ اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی حکم دیا کہ تم نے اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، وہ جب نکلتی ہے تو شیطان اسے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر ہوتی ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 2688 ہے۔ پھر ان کو زمانے جاہلیت والا بناؤ سنگار اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تبرج کہتے ہیں عورت کا غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی اس زینت کا اظہار کرنا جسے چھپانا واجب ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کے لیے باہر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ موٹی تھیں، پہچاننے والے پر مخفی نہیں رہتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا، اے سودا، اللہ کی قسم تم ہم پر مخفی نہیں رہتی، اس لیے دیکھا کرو کہ کیسے نکلتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ واپس پلٹ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ شام کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی تھی، انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے ایسے کہا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں آپ پر وہی فرمائی کہ بوٹی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے وہ رکھی نہ تھی، آپ نے فرمایا بے شک تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4795 ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ عورتوں کے اوپر مکمل پابندی لگ جائے کہ وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت بلا ضرورت نکلنے سے منع کیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ان تمام کاموں کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے گندگی دور کرنا چاہتا تھا۔ کس چیز کی گندگی؟ رجس سے مراد شرک، کفر، برا اخلاق اور وہ تمام حرکات ہیں جو بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم اور انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سو ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3787۔ یعنی تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہے، یہ نہیں تھے تو ان کو شامل کرنے کی دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے آپ کی بیویوں کو خارج کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دیا کہ تمہارے گھر میں جو وحی نازل ہوتی ہے تم اس کو یاد کرو، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے آگے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 ہے۔ دوسرا رکوع ہے ان المسلمین والمسلمات، آیت نمبر 35 سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلام کی 10 بنیادی اقدار کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے ہم عورتوں کا نہیں ہوتا، تو اچانک ایک دن میں نے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، میں نے دروازے کے قریب ہو کر کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے لوگوں اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، صحیح مسلم مسند احمد کی حدیث نمبر 26575 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف کی ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزتوں کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بھی نازل کر کے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں اگر وہ کوئی نیکی کرے تو ان کو اجر نہیں ملتا۔ یہاں پر اسلام اور ایمان اکٹھے آئے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے صرف خود کو تابع کر دینا، اور ایمان ہے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے ایک راستے میں چل رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا چلتے رہو یہ جمدان ہے، اور مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مفردون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2676 ہے۔ آپ جانتے ہیں 7 لوگ جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، سے بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 بڑی اہم ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے چاہے وہ مرد یا عورت ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے آ جائے اور پھر وہ اس کے اوپر
کہیں کہ نہیں میرے پاس اس کے اندر آپشن ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم آ جانے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی اور ان کا شوہر تھا مغیث، وہ دونوں غلام تھے، لیکن جب بریرہ آزاد ہوئیں تو جب عورت آزاد ہو جائے تو پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس سے علیحدہ ہو جائے۔ تو مغیث کو بریرہ سے بہت محبت تھی، یہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا اور اسے کہتا کہ مجھے مت چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تجھے مغیث کی بریرہ سے محبت پر تعجب نہیں ہوتا اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی وہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا اور اس کے آنسو اس کی داڑھی پر بہہ رہے ہوتے تھے کہ اس کو یہی کہتا کہ مجھے مت چھوڑو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ کاش تو اس سے رجوع کر لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے اس کے بارے میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5283 ہے، یعنی اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر تو میں لازمی مانوں گی، اور اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو پھر مجھے اس میں رغبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حکم دے دے اللہ کے رسول تو پھر کسی مومن کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 37 میں تذکرہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا۔ زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے۔ اور جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ نبی علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا نکاح ہوا لیکن آپس میں بنا قائم نہیں رہ سکا۔ بار بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی بیوی کی شکایت کرتے اور نبی علیہ السلام ان کو ہر دفعہ یہی کہتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رسومات کو توڑا ہے۔ ان میں سے ایک پہلی رسم جو ہم نے پڑھی تھی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری رسم یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جب حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی بھی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب زید زینب کو طلاق دے گا تو آپ کی شادی زینب سے ہوگی۔ آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اس وجہ سے آپ بار بار ان کو حکم دیتے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، اور ان کی طلاق ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4787 ہے کہ جس کے اندر ان کی ڈیورس کی پوری جو تفصیل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا اور اس کے اوپر وہ دوسری بیویوں کے سامنے فخر بھی کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا، میرا نکاح تو اللہ نے کروایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7420 ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے زید سے کہا ان سے میرا ذکر کرو۔ زید جب ان کے پاس گئے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے سینے میں ان کی عظمت چھا گئی کہ میں نے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا کہ اب یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں جا رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، غرض میں نے ان کی طرف پیٹ کر لی اور ایڑیوں پر پھر گیا اور کہا اے زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ زینب نے کہا میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اجازت کے بغیر تشریف لے آئے اور یوں نکاح ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1428 ہے۔ آیت نمبر 40 بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی بھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب جب زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تو لوگوں نے آڑ دلانے شروع کر دی کہ اس نے بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نبی علیہ السلام کا تو کوئی بیٹا مرد بنا ہی نہیں، تو جب کوئی مرد ہی نہیں بنا، کسی کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر بہو کہاں سے؟ تو حقیقی بیٹا جو ہے وہ اس کے احکامات اور ہیں، منہ بولے بیٹے کے احکامات اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2404 ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 41 سے 52 تک۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ طعن و تشنیع کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان تمام باتوں سے الجھنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کثرت سے اس کی تسبیح کیجیے۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، کیونکہ لفظ صلات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور جب اس کی نسبت انسانوں اور فرشتوں کی طرف ہو تو مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 659 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی سکھائی کہ اگر تم کثرت سے میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر خیر فرشتوں میں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خوبیاں ذکر کی ہیں کہ آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار اور منافقین کی اطاعت سے روکا، اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی بلکہ وتوکل علی اللہ، مجھ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ ایسی عورت جس سے تم نکاح کرو اور پھر اسے چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، یعنی جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جائے تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم کچھ ساز و سامان دے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھے طریقے سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انہیں طلاق دے کر رخصت کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خصوصی طور پہ احکامات نازل کیے۔ لوگوں کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں ممنوع قرار دیتے ہیں، تو خود تو انہوں نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ تمام بیویاں ہلاک کی ہیں جن کا آپ نے حق میں ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بیویاں جو اس آیت کے نزول کے وقت آپ کے نکاح میں تھی۔ اور اسی طرح آپ کے لیے لونڈیاں بھی حلال ہیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی، ماموں کی، اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنا آپ کو آ کر ہبہ کر دے، ٹھیک ہے، وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عورتوں سے نکاح کیا ان کی تعداد 11 تھی۔ 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور 2 بیویاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی۔ باقی 9 بیویوں کے نام ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر، سودا بنت زمع، حفصہ بنت عمر، ام سلمہ بنت ابی امیہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حیی، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں کا حق میں 12.5 اوقیے دیا تھا جو 500 درہم بنتے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کا حق میں نجاشی نے ادا کیا تھا جو کہ 400 دینار تھا، کیونکہ وہ وہاں پر تھیں حبشہ میں اور نبی علیہ السلام ادھر تھے، اس طرح سے نکاح ہوا تھا۔ پھر دوسری طرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قیدی بن کر آئی تھی، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر تھی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیدی بن کر آئی تھیں، انہوں نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احکامات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو عورتیں اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کریں ان میں سے آپ جسے چاہیں مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، ان کی پیشکش قبول کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور ایک رعایت یہ بھی تھی کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں، آپ نے جو باری مقرر کی ہوئی ہے اب آپ کے اوپر باری کی پابندی بھی نہیں ہے، آپ جس کے پاس چاہیں رات بسر کریں اور جس کے پاس چاہیں مؤخر کر دیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے بارے میں یہ معمول بھی تھا کہ جب آپ نے سفر میں جانا ہوتا تھا تو آپ اپنی بیویوں کے ذمن قرعہ ڈالتے تھے، پھر جس کا قرعہ نکلتا اسے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے تھے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی اور اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2593 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری کے ایام میرے گھر میں گزارنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2588 ہے۔ پیچھے ہم نے 21ویں پارے میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو یا دنیا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ریوارڈ کے طور پر آیت نمبر 52 نازل کی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب آپ ان عورتوں کے علاوہ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یا ان کو بدل کر آپ ان کی جگہ پر کوئی اور عورت لے آئیں تو آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو ان کا حسن اچھا ہی لگے، الا ما ملکت یمینک، ہاں جو لونڈیاں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح نگہبان ہے۔ چوتھا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، آیت نمبر 53 سے 58 تک۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر میں چلے جاتے تھے، کوئی بھی اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح اگر کسی کو دعوت پہ بلایا جاتا تو لوگ وقت سے پہلے ہی چلے جاتے۔ تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تو لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، آئے اور اتنی دیر بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، جس سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام حیا محسوس کر رہے تھے اور اپنی بیوی کے پاس جانا تھا، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو منع کیا کہ نہ تو تم اس طرح پہلے چلے جاؤ کہ ابھی کھانا پکا بھی نہ ہو اور تمہیں انتظار میں بیٹھنا پڑے، اور نہ ہی یہ کہ جب تم کھانا کھا لو اور پھر گھنٹوں بیٹھے گفتگو کرتے رہو۔ اس چیز سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ سے حیا محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتے۔ تو جب کھانا کھا لو تو پھر تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، آپ نے ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی، مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو دعوت دی حتیٰ کہ کوئی شخص باقی نہ رہا۔ آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کوئی شخص نہیں ملتا جسے میں دعوت دوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھا دو۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے اور 3 لوگ گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے اور کہا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا ہے، اللہ آپ کے لیے برکت کرے۔ اسی طرح آپ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سلام کیا، سب نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دیا۔ پھر جب لوٹ کر آئے تو دیکھا وہ 3 آدمی ابھی بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام سخت حیا والے تھے، آپ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، چنانچہ آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور حجاب کی آیت نازل ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4793 ہے، 4793۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب محرم مردوں کے علاوہ کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو نبی علیہ السلام کی بیویوں سے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرے گا تو یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسی عورتیں یعنی اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں بھی صلاۃ سے مراد وہی ہے کہ فرشتے آپ کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اللہ نے دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے، اور جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں ایسی چیزوں کے
جو انہوں نے نہیں کیے تو وہ بہت بڑا بہتان اٹھا رہے ہیں اور واضح گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر جیسے تو نے اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے، اور اسی طرح برکت نازل کرنے کی بھی دعا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3370 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے والا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے اور بڑا لمبا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3546 ہے، چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آئے پھر وہ اس کی بخشش ہونے سے پہلے گزر جائے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کو پائیں پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3545 ہے۔ پانچواں رکوع ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 68 تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اور پھر عام ایمان والی عورتوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو جسم کو ڈھانپ لے۔ عرب کی عورتیں تمام جاہل معاشروں کی طرح سب لوگوں کے سامنے کھلے منہ پھرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو غیر محرم دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلی جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کبے ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4101 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ ان کی پہچان کی جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ آیت ان کا رد کرتی ہے، کیونکہ ہم نے 18ویں پارے میں پڑھا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا اور حضرت صفوان آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ مجھے پہچانتے۔ تو چہرے کا پردہ جو ہے یہ لازم ہے، یہ دین سے دور طبقہ ہے جو عورت کے لیے یوں راہیں نکالتے ہیں کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے اندر لوگ دلائل دیتے ہیں کہ فلاں بہت بڑے عالم گزرے، وہ بھی چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہو تو کوئی بہت بڑا بھی عالم ہو تو اس کی نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین جو ہیں یہ شہر کے اندر مدینہ میں خبریں پھیلاتے اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ اسی طرح یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بتائیے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب قیامت والے دن یہ قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنی 2 انگلیوں درمیانی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4936 ہے، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف قیامت ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ لعنت ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی ہے۔ جب ان کو آگ میں ان کے چہروں کو الٹایا پلٹایا جائے گا، وہاں پر یہ حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ وہاں پر کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، فاضلون السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اس ٹائم پچھتائیں گے کہ کاش ہم اپنے بڑوں کی اطاعت نہ کرتے کہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا، اور پھر اس ٹائم کہیں گے یا اللہ آج ان کو ڈبل عذاب عطا کر ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان پہ بہت بڑی
لعنت کر۔ چھٹا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آیت نمبر 69 سے 73 تک موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیے جانے کا تذکرہ ہے، اور ایمان والوں کو منع کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے انہیں تکلیفیں دی، تم ایسے اپنے نبی علیہ السلام کو تکالیف نہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف دی گئی تھی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے، بہت پردے والے تھے، شدید حیا کی وجہ سے ان کی جلد کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے تکلیف دینے والوں میں سے بعض نے انہیں ایذا دی اور کہنے لگے، موسیٰ اپنا جسم اتنا سخت چھپاتے ہیں تو ضرور اس پہ کوئی عیب ہے یا برس ہے یا اس کا خصیہ پھولا ہوا ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں سے پاک ہونا ظاہر کر دے جو وہ ان کے متعلق کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اکیلے ہوئے تو اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لیے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، حتیٰ کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے پاس جا پہنچا اور انہوں نے انہیں ننگا دیکھ لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی پیدا کرتا مخلوق میں سب سے خوبصورت، انہوں نے ایپوں سے بالکل بری تھے جو وہ کہتے تھے۔ الغرض پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، پتھر پر ان کے مارنے کی وجہ سے لاٹھی کے 3 یا 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3404 ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف دی گئی کہ ایک دفعہ آپ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود نہیں رکھی گئی، تو نبی علیہ السلام اس بات کو سن کے غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3405 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سیدھی بات کہنے کا حکم دیا، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور سیدھا کر دے، اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے سیدھے راستے پر جانے کو دل میں رکھو، اور سیدھا کرنے کی دعا کرتے ہوئے تیر کے سیدھا کرنے کو دل میں رکھو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2725 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سیدھی بات کہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یاد رکھو جو نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نکاح کے موقع پر اور دوسرے موقع پر خطبے کے اندر ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 70 کو اور آیت نمبر 71 کو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے آسمانوں پر امانت کو پیش کیا۔ اب امانت سے مراد کیا ہے؟ اس امانت سے مراد حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر وہ انہیں ادا کر دیں تو وہ انہیں ثواب دے گا، اور اگر انہوں نے وہ ضائع کیے تو انہیں عذاب دے گا۔ تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور اس سے ڈر گئے، کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ان فرائض کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا گیا تو اس نے ان کو ثواب اور عذاب سمیت قبول کر لیا جو ان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 2 طرح کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا حکم لفظ کن کے ذریعے ہوتا ہے، کہ جب اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسے کونی حکم کہتے ہیں۔ اور دوسرا حکم شرعی ہوتا ہے کہ جس میں اس نے اختیار دیا ہے کہ چاہو تو یہ کام کر لو اور چاہے تو یہ کام نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اب اس پر عمل کرنے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا، اور ایمان والی مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ سبا مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے پڑھا تھا سبا کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس کی ملکہ کا تذکرہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اسی کے نام پر یہ سورت ہے اور اسی میں اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا، اور 5 صورتیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے ان کے اندر ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں تمام تعریفات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ کمال حکمت والا ہے، اس کا ہر کام محکم اور مضبوط ہے۔
جسے کائنات کے ذرے ذرے کی پوری طرح خبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے علم کی وسعت بیان ہو رہی ہے کہ اس زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے یا اس سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور آسمان سے جو چیز اترتی ہے یا جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فوراً سے سزا نہیں دے رہا کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا تذکرہ کیا جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قیامت کو ثابت کیا۔ تو ایک مقام یہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا بلا وربی لتأتینکم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم کہ وہ قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی، اور اس دن ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکے گی۔ اور اس قیامت کے وقوع کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے، لیکن جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو عاجز کر چکے ہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ اور پھر کفار کے بارے میں تذکرہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، یعنی قیامت قائم ہوگی اور تم نئی پیدائش میں ذکر کیے جاؤ گے، تو نعوذ باللہ وہ کہتے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کو کوئی دیوانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس طرف نہیں دیکھا؟ کیا یہ لوگ آخرت کے منکرین اس طرف نہیں دیکھتے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور نہیں کرتے؟ ہم چاہیں تو قیامت کے انکار پر انہیں زمین میں دنسا دیں، ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی ٹکڑا گرا دیں، کیونکہ اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنے صنعت کا تذکرہ کیا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے، جب طالوت کی قیادت کے اندر انہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا، تو جالوت کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بنی اسرائیل کو ایسا عروج عطا کیا کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا تھا، فضل زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی انہیں بہت خوبصورت آواز دی تھی اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح دہرانے کا حکم دیا تھا۔ ان کے لیے زبور پڑھنا ہلکا کر دیا گیا تھا، وہ گھوڑوں پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور ان پر زین ڈالنے سے پہلے اسے پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کا نصف سو جاتے، پھر ایک ثلث یعنی ایک تہائی حصہ قیام کرتے، اور پھر ایک چھٹا حصہ پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2447 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے ان کے لیے ایک نرمی یہ بھی کی تھی، ایک میرا احسان ان پہ یہ بھی تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ میں نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ وہ بغیر آگ میں پگھلائے اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی جس طرف مرضی موڑ لیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، جس کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ایک مہینے کی رات وہ دن کے پہلے پہر اور ایک مہینے کی رات دن کے پچھلے پہر طے کر لیتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنات ان کے کنٹرول میں تھے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے، جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مجسمے، بڑے بڑے حوضوں جیسے لگن اور دیگیں بناتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد ان نعمتوں کے اوپر تم میرا شکر ادا کرو، کیونکہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے اسے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں اور پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1130 ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع سلطنت عطا کی تھی، اتنا علمی کمال تھا، ہوائیں جنات ان کے لیے مسخر تھے، اس کے باوجود ان کو موت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے سے اس بات کا بھی رد کیا۔ ان کی وفات اس طریقے سے ہوئی کہ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، جن اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے کاموں میں لگے رہے تو دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھایا، وہ کھاتی رہی حتیٰ کہ لاٹھی جب اندر سے کھوکھلی ہو کے گری اور سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی،
تو وہ گر پڑے. تو یوں لوگوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوم سبا جو تھی ہم نے ان کے اوپر بہت سے انعامات کیے تھے، ہر طرح سے ان کو نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے نہ شکری کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 باغات دیے تھے، یمین و شمال، دائیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات عطا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی اس میں نعمت دی. ان کی زمین بہت زیادہ زرخیز تھی، عمدہ آب و ہوا والی تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، جس سے ان کی تباہ و برباد کر دیے سارے باغات. اور پھر وہ میٹھے جو باغات تھے ان پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے کڑوا کر دیا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کوئی میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو میں پھر اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں. اور پھر اسی کے ساتھ انہوں نے یوں بھی تھا کہ ان کی بستیاں قریب قریب تھی اور سفر کرنے میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کے انداز میں یہ دعا کی کہ اللہ ہماری بستیوں کے درمیان ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں یوں تباہ کیا کہ وہ صرف باتیں ہی رہ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے مکمل طور پہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ انہوں نے ابلیس کی پیروی کی تھی اور پھر وہ اس کے پیچھے چلے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کا کسی کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی خود اس کی پیروی کرنا چاہے تو پھر وہ اس کے اوپر تسلط پا لیتا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، جبکہ آپ کا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے کہ اگر تم اس کے راستے پر چلنا چاہو تو پھر شیطان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. تیسرا رکوع ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 22 سے 30 تک. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سورت کے ابتدا میں بتایا کہ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ مثالیں بیان کی ہیں اور منکرین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، مشرکین سے کہا ہے کہ میرے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ حاجت روا یا مشکل کشا ہے، تو جاؤ مجھے بتاؤ کہ ان کے پاس کیا اختیار ہے. سنو، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے اور ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے. ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ بھی جان لو کہ تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے سفارشی ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. پھر فرشتوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت سے یوں گھبراتے ہیں جبکہ انسان جو ہے اس کو اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں جیسے وہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہو. تو جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے. اس گفتگو کو چوری سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. پھر وہ شیطان وہ بات سن لیتے ہیں اور اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتاتا ہے. یہ سلسلہ نیچے تک چلتا ہے حتیٰ کہ سب سے نیچے والا وہ بات کسی جادوگر یا کاہن کو پہنچا دیتا ہے. پھر کبھی اس سے پہلے کہ وہ نیچے والے کو بات پہنچائے اسے آگ کا انگارہ آدھ بجھتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کے لگنے سے پہلے ہی وہ اس بات کو آگے پہنچا دیتا ہے تو وہ جادوگر یا کاہن اس کے ساتھ سوچ جھوٹ ملا دیتا ہے. تو جب آسمان سے سنی ہوئی بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کیا فلاں فلاں دن اس جادوگر یا کاہن نے ہمیں اس طرح نہیں کہا تھا؟ تو اس ایک بات کی وجہ سے جو شیطان نے آسمان سے سنی تھی کاہن یا جادوگر کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے اور لوگ بھٹک جاتے ہیں. یوں ہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4701 ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھیے زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ. ٹھیک ہے، ان سے پوچھیے کہ اگر تم نہیں مانتے تو یاد رکھو ہمارے جرائم کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور تمہارے جرائم کے بارے میں تم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھے کرنا ہے اور وہاں پر صرف وہی کامیاب ہو سکے گا جو اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ آپ کو ایسی رسالت عطا ہوئی جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، کہ باقی نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. لیکن لوگ آپ سے جب عذاب کا مطالبہ کرتے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر ایک گھڑی نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو نہ ہی پیچھے ہٹ سکتے ہو. چوتھا رکوع ہے وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس قرآن پر ایمان لانے والے نہیں اور نہ ہی اس سے پہلی کتابوں پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تم روز قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو وہاں پر تمہارا مکالمہ ہوگا. جو متکبرین ہوں گے وہ اور جو کمزور لوگ ہوں گے
ٹھیک ہے، پیر اور مرید وہاں پر ان کا ٹاکرا ہوگا. جو مریدین ہوں گے، جو کمزور لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بڑے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو انہیں کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. لیکن وہاں پر گمراہ کرنے والے جو متکبرین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، تم خود ہی مجرم تھے. اور اس ٹائم پہ پھر کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ تمہارا دن رات ہمارے پاس آنا اور ہمیں حکم دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اس کے ساتھ شریک بنائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر سب کافروں کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے اور وہاں ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے کر جہنم رسید کیا جائے گا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہاں پر بھی جو دولت مند طبقہ تھا انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور آپ کے بعد والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی تباہ و برباد کریں گے. پانچواں رکوع ہے وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 45 تک. اس آیت کے دو مطلب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک یہ کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن سکے، بلکہ یہ چیزیں اکثر اوقات انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ہاں اگر کوئی ان چیزوں کو مد پاس رکھتے ہوئے ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے اور اعمال صالح بھی کرے تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دگنا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، اور یہ غرفات یعنی بلند بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں گزر رہا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض سے افضل ہوگا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکے گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3256 ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ رزق کو تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ میرا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اے بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے فقیری سے مت ڈر. سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 2661 ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن بھی بندے صبح کرتے ہیں اس میں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والوں کے مال کو تباہ کر دے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1442 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب میں سب کو جمع کروں گا تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ بتاؤ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، بتاؤ یہ تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور اس ٹائم کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ظالم وہاں پر بہت رسوا کن آگ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے اور ان کو توحید کا پیغام سناتے تو کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جادو کا نام دے دیا. اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے بالکل اسی طرح جیسے ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے وما بلغوا میشار ما آتیناہم کہ یہ اپنے سے پہلے لوگوں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، میشار عشر سے نکلا ہے اور عشر کا مطلب 10واں حصہ ہے، یعنی وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تباہ کیا ہے ان کے پاس اتنی نعمتیں اور اتنی فراوانی تھی کہ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو یہ کس طرح جب وہ قومیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی تو یہ بھی کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوئیے اور آپ دیکھیے فکیف کان نقیر کہ میرا عذاب کیسا ہوا. چھٹا رکوع ہے قل انما اعیذکم بواحدہ، آیت نمبر 46 سے 54 تک. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم دو دو ہو کر ایک ہو کر کبھی اکیلے ہو کر کبھی اجتماعی صورت میں کبھی یہ غور تو کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی دیوانگی نہیں ہے، یعنی 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کی کہ جس سے تم یہ کہہ سکو کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی طور پہ عیب پایا جاتا ہے، کیونکہ تم خود ہی صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تم سن لو ان ہوا الا نذیر لکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے یا صباحاہو کا نعرہ لگایا جب قریش کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بتاؤ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ دشمن تم پر صبح حملہ کرے گا یا شام حملہ کرے گا تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک نہایت سخت عذاب سے پہلے ہی سے ڈرانے والا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا تب اللہ کا الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تیرے لیے ہی ہلاکت ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4801 ہے۔ اور ان کو بتا دیجئے کہ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم بات کو مان لو، ٹھیک ہے؟ میرا رب حق اور باطل دونوں کو جانتا ہے، اور حق آئے گا اور باطل چلا جائے گا۔ اگر میں گمراہ ہو جاتا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہے، اور اگر تم گمراہ ہوتے ہو تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے، کیونکہ باطل نے مٹ جانا ہے۔ اور یہ پیشین گوئی تھوڑے ہی عرصے میں پوری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ ہر بت کو ایک لکڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ٹھوکر مارتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4720 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ وہ دیکھیں کہ جب وہ گھبرا جائیں گے اور پھر وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور یہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، انہیں پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور ان کو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ سمیع قریب ہے۔ وجہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی کی بلندی پر پہنچتے تو ہم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، قریب ہے، اس کا نام بہت برکت والا اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اس سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ کفر کر چکے، وَيُقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی بن دیکھے دور سے ہی یہ یوں ہی باتیں پھینکتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، کبھی حقیقت کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں تو یہ کبھی بھی شک نہ کر سکیں، اس لیے ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا کہ وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو بے چین رکھنے والا تھا۔ سورۃ فاطر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پہلا رکوع ہے۔ فطرہ یفترو کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی پھاڑنا، یعنی اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا، تو تمام تر تعریفات کا مستحق بھی وہی ہے جس نے فرشتوں کو رسول بنایا، کاست بنایا، جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہوں کیونکہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4857 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں کہ میں اگر کسی پہ رحمت کرنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو دور کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس سے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے مقابلے میں کسی شان والے کو اس کی شان کچھ کام نہیں دیتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 844 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور پھر یاد رکھو کہ تمہارے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دے، اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا، کیونکہ شیطان جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جب انسان اس کے راستے پر چلتا ہے تو پھر بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنے مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع پر آگاہ کیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اس سے زیادہ محبت کسی کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں بھی بتائے؟ دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں میرا مخالف ہے،
تو ہم بال بال اس سے بچتے ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہم اس سے قریب بھٹکنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو ہمیں بتایا یہ تمہارے دشمن ہے اور ہر موقع پہ بتایا، تو اس سے ہم کیوں نہیں بچتے، اس کے قریب قریب کیوں جاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ ان کو آگ والوں میں داخل کر دے، جو اس کا گروہ ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرا رکوع ہے فمن زشن له سوء عملی، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے اعمال کی وجہ سے بھٹک رہا ہے، برے اعمال کر رہا ہے لیکن ان کو اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ وہ شخص جو ہدایت پر ہے، اور دوسرا وہ جو برے کام کر کے خود کو اچھا سمجھ رہا ہے، مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان قبول کر لیں، کیونکہ حسرت کہتے ہیں کسی چیز سے ہاتھ سے نکلنے پر شدید غم اور افسوس کے اظہار کو، تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کو ایمان قبول کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دے، واللہ الذی ارسل الریاح، آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے، یہ جان لیں کہ جیسے میں ہوائیں بیچتا ہوں پھر بارش آتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، کذالک النشور، اسی طرح مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، اور جس کو عزت چاہیے، یعنی یہ دنیا میں صرف اپنی عزت کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تھے اور غیروں کی طرف چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو عزت چاہیے وہ سن لے، فللہ العزت جمیعا، عزت تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کون ہے؟ جس کی طرف الکلم الطیب یعنی کلمہ توحید اور نیک اعمال اس کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، یعنی وہ بلندی پر ہے اور اس کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو بری چالیں چلتے ہیں وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی بھی عورت جو حاملہ ہوتی ہے یا وہ بچہ جنم دیتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ غیر اللہ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی عمر کم کی جائے یا زیادہ کی جائے، اللہ فی کتاب، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور یہ جان لو کہ جیسے اللہ نے متضاد چیزیں پیدا کی دونوں کا انجام مختلف ہے، بالکل ایسے ہی مومن اور کافر کا انجام بھی مختلف ہے، جیسے دو دریا برابر نہیں ہوتے کہ ھذا عذب فرات، کہ اس میں ایک طرف یہ میٹھا پانی ہے جو آسانی سے حلق سے گزر جاتا ہے اور ایک طرف نمکین کڑوا پانی ہے، پھر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلائے کہ وہاں سے تر و تازہ گوشت تم نکال کر کھاتے ہو، زیورات نکالتے اور پہنتے ہو، پھر کشتیاں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں کہ ان کے اندر تم سفر کرتے ہو، اور پھر یہ نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی رب ہے جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پہ لگا دیا، ہر کوئی اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر باریک سے چھلکے کو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی پہ باریک چھلکا ہوتا ہے، اس وجہ سے تمہیں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کی بے بسی بیان کی ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، پہلے نمبر پہ تو وہ تمہاری بات کو سنتے ہی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور ہاں اس سے بھی بڑھ کے جب روز قیامت تم ان کے سامنے جاؤ گے تو یکفرون بشرککم، یہ وہاں پر تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے اللہ تمہیں ہر بات کی خبر دے رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی علیم و خبیر نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تیسرا رکوع ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آیت نمبر 15 سے 26 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے کہ تم سب محتاج ہو اور اللہ اکیلا غنی ہے، ٹھیک ہے، تم سب کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے
کیونکہ اگر تم نہیں مانگو گے تو وہ غنی ہے، وہ تمہیں ختم کر کے نئی مخلوقات لے آئے گا، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو آج اپنے بڑوں وڈیروں کی وجہ سے اگر تم گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہو تو یاد رکھو وہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس وجہ سے انما تنذر الذین یخشون ربہم، وہی لوگ آپ کے ڈراوے قبول کریں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ جب عقائد اور اعمال مختلف ہیں تو پھر انجام بھی مختلف ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے نبی یہ مشرکین مردوں کی طرح ہیں، تو جو مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ یاد رکھیے آپ سے پہلے انبیاء بھی آئے جو ان کے پاس الزبر الکتاب المنیر لے کر آئے، بینات لے کر آئے۔ بینات سے مراد معجزات ہیں، زبر سے مراد وہ کتابیں ہیں جو واضح و نصیحت پر مشتمل ہیں، اور کتاب المنیر سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں شریعت کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نہیں مانے تو پھر ہم نے کافروں کو پکڑا، فکیف کان نکیر، پھر دیکھو کہ ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ چوتھا رکوع ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آیت نمبر 27 سے 37 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آسمانوں سے پانی برسایا، ایک ہی پانی برس رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو پھل اگ رہے ہیں ہر کسی کا ذائقہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ دیکھو، کوئی سفید ہیں، کوئی سرخ ہیں، کوئی بڑے سخت ہیں اور کوئی انتہائی کالے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر انسانوں جانوروں کو دیکھو، مختلف الوان، کہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر صرف وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ یہاں پر علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے بلکہ دین کا علم ہے، کہ جو جتنا اپنے رب کے احکامات کو جانتا جائے گا اس کے ڈر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری کتاب پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور میرے دیے ہوئے میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لا تبور جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ ان کو پتہ ہے کہ آج دنیا میں اپنے رب کے لیے 1 روپیہ خرچ کریں گے، کل روز قیامت اللہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ تو رمضان المبارک میں لازمی طور پہ اپنے رب کے راستے میں خرچ کیجئے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے، اور یاد رکھیے خرچ کرتے ہوئے کسی صحیح جگہ کا انتخاب کیجئے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم بہت ساری جگہوں پر اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بجائے کوئی دوسری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر خرچ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پر خرچ کیجئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ان کے اجر دوں گا اور بڑھا چڑھا کر اپنے فضل سے ان کو اور عطا کروں گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جہاں ان کو سونے کے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ وہاں پر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفات ہمارے رب کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اس نے ہمیں ایک باعزت ٹھکانے میں، ایک باعزت گھر میں اتارا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سب انسان کو اللہ کے فضل سے ملے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا تو کیا آپ کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے فضل اور رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5673 ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں پر انہیں موت نہیں آئے گی، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا جنتیوں، وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوگا، پھر وہ آواز دے گا اے جہنمیوں، وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوگا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا
کہ اے جنتیوں اب ہمیشگی ہے اور کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں اب ہمیشگی ہے اور کوئی موت نہیں۔ اور پھر آپ نے یاد پڑھی وانذرہم یوم الحشرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4730 ہے۔ وہاں پر وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، لیکن وہاں ان کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، چلو آج تم اس عذاب کو چکھو۔ پانچواں رکوع ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر غیب کو اللہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے سینوں میں جو کفر چھپا ہوا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین میں خلافت دی، تمہیں چاہیے تھا کہ اس نعمت کی وجہ سے تم میرا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے ناشکری کی، تو یاد رکھو جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور تمہارے اس کفر سے اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے گھاٹے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اے میرے نبی ان سے پوچھئے جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، بتاؤ۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اتنی ہے کہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کا وعدہ دے رہے ہیں، اور یوں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر کے بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے معبودان باطل کا تو یہ حال ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، جبکہ اللہ کو دیکھو جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر وہی ان کو تھامے ہوئے ہے، وہی ان کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت کے سے پہلے یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ آخری نبی آئے، لیکن جب یہ آ گیا تو پھر اس وقت انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس وقت ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری چالیں چلیں جس کا وبال انہی پر ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا طریقہ کار بدلتا نہیں ہے، جب پہلی قوموں نے یوں کیا تو اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کہ وہ مجرموں کو پہلے مہلت دیتا ہے، پھر ان کو پکڑتا ہے تو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ زمین میں چلیں پھریں، یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ طاقت میں، اقتدار میں، قوت میں ان سے زیادہ تھے، لیکن وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، کیونکہ وہ قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان کے گناہوں پر میں فوراً ان کو سزا نہیں دے رہا تو اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اگر میں فوراً ان کو سزا دوں تو روئے زمین پر کوئی بھی جانور باقی نہ بچے، لیکن میرا اصول ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، جب وہ مقررہ وقت آئے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، چونکہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اس لیے وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ سورۃ یاسین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک۔ پہلا رکوع ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ سورہ یاسین پڑھیں تو اس سے پڑھنے سے 10 دفعہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، یا بخش دیا جاتا ہے، یا جو جو کچھ بھی اس بارے میں ہے۔ اور ہمارے ہاں اتنا رواج ہے کہ جس نے اپنی حاجتیں پوری کرنی ہے وہ سورہ یاسین پڑھے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم بن حکم اس کا ایک راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے کہ اس کا سما جس سے وہ حدیث کو بیان کر رہا ہے اس نے اس سے وہ حدیث سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جتنی بھی اس بارے میں حدیثیں ہیں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو پڑھنا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اور پریشانی کے موقع پر یا معمول بنا لینا، آج ہم نے معمول بنا لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف صبح فجر پڑھ کے یاسین پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، باقی پورا قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے جب اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہی ثابت نہیں، ہاں آپ پورا قرآن پڑھیں، قرآن کی ویسے صورت سمجھ کر آپ اس کو پڑھیں تو باعث اجر ہے، باعث برکت ہے، لیکن خصوصی طور پر آپ اس کی فضیلت کی وجہ سے اگر پڑھیں تو کوئی بھی صحیح حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کی ہے، اور والقرآن الحکیم، اللہ نے حکمت والے قرآن کی قسم کھائی جس کی ہر بات دنائی اور حکمت سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ 3 قسمیں کھا کر اللہ نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا کہ یہ بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین، کہ آپ میرے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ قرآن
اس رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے جو العزیز الرحیم کی شان والا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیے ما انذر آباؤہم، جن کے باپ نہیں ڈرائے گئے، یعنی ڈائریکٹ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ نبی ان کی طرف نہیں بھیجا تھا، اس وجہ سے ایسا فرمایا۔ لیکن باقی جو نبی تھے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اس وجہ سے ہم ان کے گلوں میں توق ڈالیں گے، اور پھر وہ توق ان کی تھوڑیوں تک ہوں گے، فہم مقمحون، کہ وہاں پر یہ بد شکل ہوں گے۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اس وجہ سے آپ ڈرائیے اس کو جو اس ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، آپ اسے خوشخبری سنائیے کہ ہم اسے بہت بڑی مغفرت عطا کریں گے، اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا اور مردوں کو مارنا یہ ہمارا اختیار ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ان کے قدموں کے نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں۔ آثار سے مراد ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد دوسرے لوگوں کے وہ اچھے یا برے اعمال ہیں، جس کا یہ سبب بنے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے وہ کام کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے قیامت تک عمل کرنے والوں کو اس کے برابر ثواب ملتا ہے، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور برا طریقہ ایجاد کرنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017 ہے۔ اسی طرح آثار سے مراد یہ بھی ہے کہ نیکی یا برائی کی طرف چل کر جانے والے جو قدم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نشانات بھی لکھ دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے بنو سلمہ کے لوگوں سے پوچھا تھا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 665 ہے۔ تو نیکی کی طرف یا برائی کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو امام مبین یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آیت نمبر 13 سے 21 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی اگلے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جس کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہے اور کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ بستی کون تھی، جس کے پاس رسول آئے تھے، ٹھیک ہے، پہلے 2 رسول آئے تھے لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ نے تیسرا رسول بھیج کر ان کو مزید تقویت دی اور انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، صرف اس بنیاد پر کہتے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا انسان ہونے کی وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انبیاء کرام نے کہا کہ ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہماری ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ قوم اتنی بدبخت تھی، کہتے ہیں کہ تم تو منحوس ہو، جب سے تم آئے ہو ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، تو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے یا تمہیں دردناک سزائیں دیں گے۔ تو انبیاء نے انہیں کہا کہ تمہاری نصرت تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، کیونکہ تم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے ہو۔ قوم کا یوں ہی مکالمہ انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا تو شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو کہ ایمان والا تھا، اور اس نے آ کر لوگوں کو کہا کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو، یہ بیچارے تو ایسے ہیں کہ لا یسألکم اجرا، کہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ بغیر کسی غرض کے تمہیں اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے تم ان کی بات مانو، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، اور یا الہی جتنے احکامات ہم نے پڑھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق دیجیے، ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ہمارے والدین، اساتذہ، سب مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔